دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ العظیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، اور ایمان والو ان معبودوں کو برا بھلا مت کہو جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں۔ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے، جہالت کی وجہ سے حد سے آگے بڑھیں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو خوبصورت بنا دیا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر ان کے رب کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر وہ ان کو بتلا دیں گے کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر زوردار قسمیں کھاتے ہیں۔ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جاتی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آتے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وما یشعرکم، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر ہے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب وہ نشانی آ جائے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ونقلب افئدتہم وابصارہم، اور ہم ایسے ہی الٹتے پلٹتے رہیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسا کہ پہلی نشانی کو دیکھ کر ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ اصل تو اگلی آیت جو 8ویں پارے کی پہلی آیت ہے وہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاتھ میں 7واں پارہ ہی ہے تو میں نے عمداً اگلی آیت کو اگلے درس کے ساتھ جوڑنے کا ارادہ کیا ہے، ورنہ آخری آیت 7ویں پارے کی اور 8ویں پارے کی پہلی آیت، یہ دونوں ایک ہی ساتھ نازل ہوئی۔
اوپر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی تھی کہ ان مشرکین مکہ کے چکر میں زیادہ نہ پڑے، اعرض عن المشرکین، فرمایا تھا کہ ان مشرکین سے آپ اعراض کیجئے، ان مشرکین سے آپ زیادہ ان کی طرف فکر نہ کیجئے، آپ اپنی دعوت کو اچھے انداز میں ان تک پہنچائیے، اور جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس وحی کی اتباع کیجئے۔ باقی مشرکین کا ہاتھ پکڑ کر ایمان میں لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تسلی کے الفاظ اللہ نے فرما دیے۔ پھر آخری آیت میں فرمایا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی آخرت میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ تو اب دعوت کا مضمون اور موضوع ہے، تو دعوت کے موضوع میں کبھی کبھی مباحثہ اور مناظرے کی بھی شکل پیش آ جاتی ہے۔ مناظرے کا مطلب ہوتا ہے نظریے کا اختلاف اور اس کو زبان سے ظاہر کرنا، ہر موقف والا اپنے اپنے دلائل کو سامنے رکھ کر اپنے نظریے کو ثابت کرے، آگے والا اس کے نظریے اور اس کی سوچ کو غلط قرار دے، تو اس کو کہتے ہیں مناظرہ۔ یہ علمی بنیاد پر ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اخلاقی درس دیا ہے، اور اخلاقی درس بھی بڑا عجیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مشرک سے، کسی کافر سے، کسی اللہ کے باغی سے تم گفتگو کرو تو اس کے معبودان باطلہ کو برا بھلا مت کہو، اس کی نظر میں جو چیزیں ان کے مذہب کی قابل احترام ہیں، ان کی نظر میں ان کے مذہب کی جو چیزیں قابل احترام ہیں ان کو تم گالی مت دو۔ سبن عربی میں گالی کو کہتے ہیں، بد اخلاقی والی بات۔ اس میں دو چیزیں الگ الگ ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ ایک تو عام موضوع ہے کہ مشرکین کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، ان کی عبادت گاہوں کو گالی نہ دو، ان کی عظیم شخصیات کا مذاق نہ اڑاؤ، تو یہ چیزیں تو اس میں داخل ہیں ہی۔ اور اس کی وجہ جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو گالی دیں گے تو وہ بدلے میں ہمیں گالی دیں گے، ہمارے اللہ کو گالی دیں گے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، چونکہ وہ نہیں جانتے اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کا مقام مرتبہ کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، تو جہالت کی وجہ سے وہ اللہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھیں گے، تو اللہ کی شان میں گستاخی کروانے کا سبب کون بن رہا؟ ہماری اپنی گالی بن رہی۔ اسی لیے علماء اور فقہاء نے ایک ضابطہ بیان کیا، بڑا پیارا ضابطہ ہے، بہت سے معاملات میں زندگی کے وہ کام آتا ہے۔ ہر وہ جائز کام جس کے کرنے سے کسی ناجائز کام کے کرنے کی ضرورت پیش آئے، ہر وہ جائز کام کہ جس کے کرنے پر آگے جا کر وہ ناجائز کام کرنا پڑے تو پھر وہ جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ کتنا آسان ضابطہ ہے۔ فی نفسی ہی کوئی کام اچھا ہو لیکن اس کے کرنے کے نتیجے میں کوئی حرام کا مرتکب ہو رہا ہو تو یہ جائز کام کو روک دینا چاہیے، یہ حرام ہو جاتا ہے، یہ ضابطہ۔ اب اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، قرآن پاک میں بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں مشرکین کی ان بتوں کی تنقیص کی گئی ہے، ان کی برائی کو بیان کیا گیا ہے، ان کے عیبوں کو بیان کیا گیا۔ جیسے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں یہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کے ہاتھ سے اگر کوئی مکھی کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے تو یہ اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ایک معنی میں یہ بھی تو عیب ہے۔ تو قرآن پاک میں جہاں جہاں ان معبودان باطلہ اور مشرکین کے ان غلط عقیدوں کا رد کیا گیا ہے وہ گالی میں داخل نہیں ہیں، اس لیے کہ کسی کی برائی کا تذکرہ کرنا یہ گالی نہیں ہوتا، اس کے لیے الفاظ غلط استعمال کیے جائیں یہ گالی میں داخل ہے۔ تو گالی فی نفسی ہی بہت برا عمل ہے، چاہے وہ اپنوں کو دی جائے، چاہے وہ غیروں کو دی جائے، چاہے وہ غیروں کے معبودوں کو دی جائے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق کی علامت ہے۔ فاسق انسان مومنین کو گالیاں دیتا ہے، جو مومن متقی ہے وہ گالیاں نہیں دیتا۔ تو گالی دینا یہ فساق کی علامت ہے، فاسق و فاجر ہونے کی علامت ہے۔ کھلم کھلا زبان سے گالیاں دینے والے یہ فساق ہوتے ہیں۔ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، حضور نے فرمایا کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو مومنین کو گالیاں بکنے والے یہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو اقتداء کا اور مقتدیٰ بنایا جائے، قوم کا ذمہ دار بنایا جائے، لیڈر تسلیم کیا جائے، مسلح پر کھڑا کیا جائے، ان کو امیر مانا جائے، چونکہ جن کی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر عام ہو رہی ہیں۔ آج گالی کو ہم عیب نہیں سمجھتے، بلکہ گالی کو ہم بہت طاقت کی چیز سمجھتے ہیں کہ طاقت کے اندر یہ بڑی طاقت والا آدمی ہے، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں تو فسق و فجور سے تعلق رکھتی ہیں۔ متقی خاموش رہتا ہے اور اس کی خاموشی ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی پھر اس کا معاملہ دیکھتا ہے۔ تو پہلی بات، معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنا یہ شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخی کریں گے علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اور جہالت کی بنا پر۔ یہ ایک ضابطہ۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی طریقے سے ہر قوم اور جماعت کے لیے اس کا اپنا عمل اور طریقہ خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ دنیا دار الابتلاء ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ یہاں عمل کا بدلہ نہیں دیا جاتا، یہاں عمل کرنے کے لیے انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اور وہ عجیب اختیار ہے کہ انسان کے سامنے اللہ نے حق اور باطل دونوں راستے رکھے ہیں۔ اب آدمی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس راستے کو چنتا ہے۔ اب جو کفر کے راستے کو چنتا ہے اور شرک کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اس کی دنیا کا نظام ایسا ہے کہ ہر غلط راستہ چلنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ صحیح ہے، اور صحیح راستے پر چلنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی اور کہا اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ صرف حق کو قبول کرے اور حق کی طرف آئے، نہیں، بلکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ وہ جو اپنی مرضی سے جس راستے پر چلے گا، راستے پر جب چلنا شروع کرے گا تو اس کو پھر وہ راستہ حق نظر آئے گا، درست نظر آئے گا۔ بہت سی مرتبہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یار ان معبودان باطلہ کی پوجا کرنے والے اور اللہ کے غیر کی عبادت کرنے والوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ سامنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا جواب ہے کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہر عمل امت اور ہر طبقہ، ہر مذہب والا اپنے طریقے کو اچھا تسلیم کرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ جب وہ کسی چیز سے عقیدت کا رشتہ رکھتا ہے، عقیدت کا تعلق قائم کر لیتا ہے، تو اب جب آپ اس کی عقیدت والی چیز پر کوئی جملہ کہیں گے تو وہ پھر ہماری عقیدت والی چیز پر جملے بازی پر آئے گا، تو نتیجے میں وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر بیٹھے گا۔ یہاں ایک ضابطہ اور سمجھ لیجئے، وہ کیا ہے؟ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ہے حقوق واجبہ، ایک ہے حقوق جائزہ۔ ایک ہے جائز حق جس کے لینے نہ لینے، کرنے نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، ایک ہے واجب حق جس کا کرنا لازم ہوتا ہے، جس پر عمل ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو واجب حق کے لیے کسی کی پرواہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ لا طاعۃ لمخلوق
فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کے دل کا خیال کرنا حرام ہے۔ یہ کس میں ہے؟ یہ واجب حق کے معاملے میں۔ گناہ کبیرہ سے بچنا واجب ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی گناہ کبیرہ میں اس لیے داخل ہو رہا ہے کہ میں اگر اس میں داخل نہیں ہوا تو میرے والد ناراض ہو جائیں گے، باپ ناراض ہو جائے گا، بھائی ناراض ہو، لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے واجب عمل نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو جائز ہے کریں ٹھیک ہے، نہ کریں ٹھیک ہے، اختیار ہے، اس سے ترک کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو چیزیں اللہ نے لازمی درجے میں رکھی ہیں، وجوب کے درجے میں رکھی ہیں، ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا والوں کی رعایت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، چونکہ یہاں معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا ہے۔ فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کے دل کی رعایت نہیں کی جا سکتی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرات صحابہ کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ وہ جائز امور میں جہاں معاملہ گنجائش کا ہوتا تو کوئی بات نہیں، جہاں معاملہ حکم کا ہوتا، معصیت کا ہوتا، تو وہاں وہ کسی کی خاطر نہیں کرتے تھے، وہ کہہ دیتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل ہوگا۔ تو جو چیزیں جائز درجے کی ہے ان چیزوں سے آدمی اگر احتیاط کر رہا ہے، بچ رہا ہے، احتراز کر رہا ہے کہ جن کے کرنے نہ کرنے پر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، تو ایسی چیزوں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن واجب درجے کی جو چیزیں ہیں ان کو مخلوق کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو یہاں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا اس کا عمل مزین کر دیا ہے۔ کیا عمل ہے؟ ایمان والا ہے تو اس کے لیے اس کا عمل، کافر ہے تو اس کے لیے اس کا عمل۔ اب دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، یہاں عمل کا بدلہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ کسی نے اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کی پھر بھی وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ثم الی ربہم مرجعہم، ان کا لوٹنا تو ہمارے پاس ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، تو ہم ان کو بتلا دیں گے کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ ایک دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں، تو اللہ کے رسول نے پوری کوشش کی، پوری جہد لگائی، نتیجے میں کچھ لوگ ایمان میں شروع میں آئے، کچھ نے مخالفت کی۔ آپ کا سب سے بڑا سہارا جو تھا وہ حضرت ابو طالب تھے۔ حضرت ابو طالب کا انتقال کا وقت جب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کر مکے کے بعض رئیس ابو جہل، ابو لہب وغیرہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں گئے، اور جب وہ بستر مرگ پر تھے، بڑی عمر کے ہو گئے تھے، وفات کا وقت قریب تھا، تو جا کر کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آپ کے بھتیجے نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی، ہمارے معبودوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اور ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آپ ان سے یہ کہیے کہ وہ ہمارے راستے میں آنا چھوڑ دیں، وہ جو چاہیں ہم ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مکے کی کسی عمدہ عرب کی کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح چاہتے ہیں تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، مال چاہتے ہیں تو گھر میں ان کے مال کا ڈھیر لگا دیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے مشن سے روکیں۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی محبت میں بلا کر کہا کہ بیٹے یہ اس طرح کی بات آ رہی ہے تو ہماری خواہش یہ ہے کہ تم اس چیز کو روک دو اور چھوڑ دو، کیا کرو گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے سامنے، انہوں نے دو باتیں رکھی، آپ ہمارے سامنے ایسا کوئی معجزہ ظاہر کر دیں کہ جس معجزے کو دیکھ کر ہم ایمان میں آ جائیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ کو ہم جو چاہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے 2-3 مرتبہ پوچھا قسم کھاتے ہو؟ کہا کہ ہاں قسم کھاتے ہیں کہ آپ کوئی معجزہ ظاہر کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو صفا پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دیا جائے، جیسے ہی یہ سونے کا بنے گا ہم اس کو قبول کر لیں گے، ایمان میں آ جائیں۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، جیسے ہی آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جبرائیل امین تشریف لائے
اور آ کر کہا کہ سرکار 1 منٹ رکیے۔ آقا نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا کہ 2 چیزوں میں ایک چیز کو اختیار کیجیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی بات کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتے۔ آپ اگر دعا کریں گے تو پھر یہ سونے کا بن جائے گا، اور اس کے بعد اگر یہ ایمان میں نہیں آئے تو میں ان پر عذاب نازل کر دوں گا، یہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، جب ایمان میں آئیں عذاب سے تو بچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی رحمت جوش میں آئی، آقا نے فرمایا کہ چلو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، اور چچا سے کہا کہ چچا ایک معاملہ تو یہ ہے کہ اگر میں نے دعا مانگی تو ان پر عذاب آئے گا ان کے ایمان کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو مجھے مال و دولت دینا چاہتے ہیں، اگر زمین و آسمان میرے ہاتھ پر رکھ دیں، سورج چاند میرے ہاتھ پر لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اپنے مشن سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، اس کو یہاں ذکر کیا گیا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ان لوگوں نے اللہ کے نام پر بڑی زبردست قسمیں کھائی، شد و مت کے ساتھ قسم کھائی۔ کیا کہا؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ جواب دے دیجئے، انما الآیات عند اللہ، نشانیوں کا لانا، معجزات کا آنا اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور جب جو مومنین تھے ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی، کاش اگر یہ بات ہو جاتی تو یہ تو بڑی اچھی بات تھی، یہ بڑی اچھی بات تھی کہ لوگ ایمان میں آ جاتے، تو اللہ نے کیوں معجزہ نازل نہیں کیا؟ تو جب مومنین کے دل میں یہ خیال آیا، اللہ نے اس کا جواب دیا، وما یشعرکم، اور ایمان والو تمہارا کیا خیال ہے کہ معجزہ آ جائے گا تو ایمان میں آئیں گے؟ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، وہ آ بھی جائے معجزہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو ایمان لانا ہوتا تو یہ اب تک لا چکے ہوتے۔ کتنے معجزے ان لوگوں نے نہیں دیکھ لیے، شق القمر کا معجزہ دیکھا، انگلیوں سے چشموں، یہ ہاتھ میں کنکریوں کا پتھر کا کلمہ پڑھنا انہوں نے دیکھا، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو ایسے وقت میں تو یہ کیا ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور یہ بات تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کر سکتے ہیں، چونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ایک مضمون اور سمجھ لیں۔ انسان کی فطرت میں اور انسان کی جسم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کا استعمال بھی بتایا ہے۔ جن چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم ہے، اگر انسان ان چیزوں کو استعمال نہیں کرے گا تو اس چیز کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ نگاہوں پر 2-4 مہینے پٹی باندھ دی جائے تو بصارت کم ہو جاتی ہے۔ ذہن کو کام میں نہ لایا جائے تو ذہن پر کند آ جاتی ہے کہ وہ پھر غبی ہو جاتا ہے۔ زبان کا استعمال ترک کر دیا جائے تو بول چال میں نقصان ہو جاتا ہے۔ لکھنا چھوڑ دیں، تحریر بھول جاتے ہیں۔ ہاتھ پیر حرکت کے لیے بنائے ہیں، کسی بانس سے باندھ کر اس کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو پھر وہ حرکت کرنا بھول جاتا ہے، تو وہ صلاحیت دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے۔ یہ انسان کے ظاہری جسم کے ساتھ بھی ہے اور انسان کے باطنی روح کے ساتھ بھی۔ اور وہ کیا ہے؟ انسان کے اندر اللہ نے یہ بھی صلاحیت رکھی ہے کہ حق کو دیکھ کر حق کو قبول کرے۔ پہلی مرتبہ جب حق آیا تو ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس حق کو دیکھ کر قبول کرے، اس کو سمجھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے۔ اب بس قبول کرنا نہ کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ تو اس نے اگر سن کر، سمجھ کر، دیکھ کر بھی قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو صلاحیت اللہ نے قبول کرنے کی رکھی ہے اس کا استعمال نہیں ہوا۔ اب اس کے اندر گراوٹ آئے گی، کمی پیدا ہو جائے گی۔ اس کو اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ پہلی مرتبہ آپ کے کلام کو سن کر ایمان میں نہیں آئے تو ان کے ایمان قبول کرنے کی صلاحیت ویسے ہی ختم ہو گئی۔ اب جب دوسری مرتبہ یہ معجزے کا مطالبہ کریں گے، اب وہ پہلی جیسی صلاحیت تو نہیں ہے، کمزور صلاحیت ہے۔ تو جب بھرپور صلاحیت تھی اس وقت ہی ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، تو صلاحیت کے کمزور ہونے کے بعد
یہ قبول کریں گے، اس کی کوئی ذمہ داری اور اس کا کوئی یقین نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو الٹتے پلٹتے اور پھیرتے رہتے ہیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ ان لوگوں نے پہلی مرتبہ ایمان قبول نہیں کیا، اب بھی وہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے والے درس میں نے جو گفتگو کی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ کا ارادہ اور مشیت ہوتی تو یہ سارے کے سارے مشرک ایمان میں آ جاتے۔ تو یہ اللہ نے زبردستی کسی کو ایمان میں لانا نہیں ہے، بلکہ اختیار دیا ہے، اختیار سے ایمان میں آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اللہ نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ سب ایمان میں آ جائیں۔ اگر اللہ چاہتا تو سب ایمان میں آ جاتے، زبردستی آ جاتے، کھینچ تان کر لا لیا جاتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ اللہ نے اختیار کے لیے چھوڑا ہے، کہا کہ یہ امتحان ہے، یہ سچ اور غلط ہے، تمہارے اندر سچ قبول کرنے کی صلاحیت ہے، تمہارا کام ہے اس کو قبول کر کے آنا، اور اسی اختیار کی بنا پر آخرت میں انسان سے حساب و کتاب ہوگا، ورنہ اور حساب و کتاب کا کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو الٹتے پلٹتے رہیں گے، کہ پہلی مرتبہ بھی جب آئے تو انہوں نے اپنا دل پھیر لیا، قبول کرنے کی صلاحیت تھی، قبول نہیں کیا، آنکھوں سے دیکھتے تھے، اندھے بنے رہے، اور پھر جب دوسری مرتبہ جب آئے گا یہی چیز دوبارہ وہ دہرائی جائے گی، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم ان کو ان کی گمراہیوں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے، چونکہ پہلی غلطی ادھر سے ہوئی، قبول حق میں اپنے آپ کو پیچھے رکھا، انکار کیا، اس کے نتیجے میں اب یہ اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مضمون بیان فرمایا ہے۔ یہ 7واں پارہ اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ 7 پارے ہمارے تقریباً 6 سال کے اندر، 6.5 سال کے اندر مکمل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور جو باتیں آئی ہیں رب العالمین ان کو ہمارے دل کی اندرون میں اور دل کے تہخانوں میں اس کو محفوظ کرے۔ قرآن کریم سے اللہ ہمارے رشتے کو آخری سانس تک مضبوط رکھے، قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ بہت مبارکباد کے قابل ہیں آپ حضرات بھی کہ جو مستقل دروس میں شریک ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور پابندی سے سنتے ہیں۔ تو یہ 7 پاروں کا اختتام کی تکمیل ہے۔ ہم لوگوں نے 2016 میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا اسی مسجد میں، الحمدللہ آج 2022 ہے، اور وہ مئی کی 26 تاریخ تھی، 25 تاریخ تھی غالباً 2016۔ میرے استاذ اور میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ محمد انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ تفسیر شروع کروائی تھی، اور پھر آج یہ 7 پارے ہمارے مکمل ہوئے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی پورا قرآن کریم تفسیر کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمائے، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔